السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 4 رکوع کی آیتیں ہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا، انہوں نے اپنی طرف سے یہ بے بنیاد باتیں بنا رکھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، تو لہٰذا کل قیامت میں ان کو پکڑا نہیں جائے گا، ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ کہ اس طرح سے انہوں نے یہ باتیں گھڑ لی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا رد فرما رہا ہے، یہ ان کی بے بنیاد باتیں ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، سبحان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا رد فرماتے ہوئے بتلا رہا ہے اور پھر یہ بات بھی ذکر فرما رہا ہے کہ نبی یا رسول کا ہونا انسان کے اپنے عمل سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو سارے جہاں کے لوگوں سے منتخب فرمایا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان میں سے بعض کی اولاد ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص جو نام ذکر فرمائے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے والد ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور یہ شرف بخشا کہ آپ کے ذریعے سے سارے انسانوں کو دنیا میں پھیلایا، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے رسول ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ابو الانبیاء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزارہا پیغمبر پیدا فرمائے، اور جن میں سے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر آئے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت عمران یہ اللہ کے بندے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور عمران کے متعلق 2 باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں
کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں عمران، ان کا بھی نام عمران ہے۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے جو یہاں پر اصل بات ہے، جو کہ بی بی مریم علیہ السلام کے والد ہیں عمران، تو ان کی نسل میں اللہ نے بی بی مریم کو پیدا فرمایا اور پھر ان کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا سلسلہ انبیاء سے تعلق رکھنے والا ہے، تو یہ کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ تو الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اور اس طرح سے یہاں پر یہ چیز بھی سن لیجیے کہ نبی و رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول وہ پیغمبر ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور نئی شریعت عطا فرمائی ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے آپ کو تورات عطا فرمائی اور نئی شریعت عطا فرمائی، یعنی نئے قوانین۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو قرآن کریم عطا فرمائی اور پھر نئی شریعت عطا فرمائی۔ تو اس طرح سے یہ حضرات رسول ہیں، اور بھی کئی سارے رسول گزرے ہیں، اور نبی وہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو کوئی کتاب یا کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی، بلکہ جو سابقہ پیغمبر تشریف لائے انہی کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کو اسی شریعت اور اسی کتاب کی طرف اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہو۔ جیسے کہ ہارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ ہی نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور کوئی نئی کتاب آپ کو نہیں دی گئی، نئی شریعت آپ کو نہیں دی گئی تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو چیزیں اللہ نے دی اسی کو فالو کرتے ہوئے اسی کی طرف لوگوں کو آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اس طرح سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر، جتنے انبیاء و رسول بھیجے ہیں، صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ روایتوں میں جو ہم کو ملتا ہے 1,24,000، اور ایک روایت 2 لاکھ کے اوپر بھی ہم کو ایک روایت ملتی ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے کہ جتنے پیغمبر تشریف لائے سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کسی کو رسول بنایا تو کسی کو نبی بنایا، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم جس کی امت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو اب آپ ہی کو کرنا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر تو خاص نام ذکر فرمائے گئے ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، یہ حضرات اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور نبی و رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہزارہ پیغمبر بھیجے ہیں، اور انہی کی نسل سے عمران ہے جو کہ بی بی مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ اور اس طرح سے آگے جو ارشاد فرمایا گیا ہے ان میں سے بعض کی اولاد ہے، تو یہ ایک دوسرے کا تعلق ان سے کہ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام کا تعلق نوح علیہ السلام سے یعنی آپ کی نسل سے، اور یہ عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ حضرت بی بی مریم کے تعلق سے بات ارشاد فرما رہا ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا اس کا ذکر ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں دنیا کے کام کاج سے آزاد کر کے تیری نظر کرتی ہوں، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ حضرت عمران جو کہ بی بی مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اور عمران ان کی زوجہ کا نام حنا ذکر کیا گیا ہے یا حنا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جب حاملہ فرمایا، جب یہ حمل سے قرار پا گئی حنا، اور ان کے زوجہ کا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا عمران کا، تو اب یہ سابقہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کوئی خاص چیز کے لیے منت مانتی تو اس طرح سے منت مانتے
کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے جو کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے ہم ان کو وقف کر دیتے کہ بس وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اور اللہ کے گھر کی خدمت میں لگا رہے ہیں۔ تو حضرت حنا بھی یہی منت مانی تھی کہ اگر مجھ کو اولاد ہوئی تو میں بھی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹی عطا فرمائی۔ اب جس کا ذکر اس آیت میں ہے، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب اس کے لڑکی ہوئی تو حسرت سے کہنے لگی کہ اے پروردگار، میرے تو لڑکی پیدا ہوئی، حالانکہ جو کچھ پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی منت کو پوری فرمایا اور آپ کو اولاد عطا فرمائی، اور آپ نے مانا تھا کہ یہ نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اولاد ہوئی تو اب بیٹے کے لیے وہ منت تھی، بیٹا ہوگا تو میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دوں گی، لیکن اب بیٹی ہوئی تو اب یہ بیٹی بیٹے کا کام کیسے کر سکتی ہے، یہ خدمت کیسے کر سکتی ہے، اب یہ آپ کو تشویش ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے فریاد کی، اور اس طرح سے آپ نے ذکر بھی یہ فرمایا کہ میں نے اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو منت مانی تھی اب اس کو پورا فرمایا، اور وہ کس طرح سے ہوا اب آگے کی آیتوں میں اس کا ذکر ہوگا۔ اس سے پہلے ایک چیز یہ ہے کہ ایک ماں کو کس طرح سے اولاد کی تمنا رکھنی چاہیے، آرزو رکھنی چاہیے، اور پھر اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر ایک بڑا پیغام ہے ماؤں کے لیے کہ وہ یہ ہے کہ اولاد دیندار ہو، نیک ہو، یہ ہر ماں کو آرزو رکھنی چاہیے، اور پھر ان کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو اولاد ہو وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو، اور اللہ ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ ہمیشہ اولاد کے حق میں ماں کی اور باپ کی یہ دعا ہونی چاہیے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو بڑھاپے کا سہارا بنے گی، اولاد ہوگی تو ہماری خدمت گزاری کرے گی، وہ فلاں گھر بنائے گی، وہ کام کرے گی، وہ ڈاکٹر بنے گی، فلاں بنے گی، یہ سوچ وچار کرتے ہیں ہم۔ لیکن ایک دیندار مسلمان کے لیے کیا ہونا چاہیے، تمنا دعا کیا ہونی چاہیے کہ ان کی اولاد نیک ہو، اور اللہ رب العزت ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور یہ دین کے پیغام کو عام کرنے والی ہو۔ یہ دعائیں، یہ آرزو ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو نظر تھی، منت تھی، اس کو پورا فرمایا، اور آپ کو جو لڑکی عطا فرمائی تھی، تو اب کس طرح سے آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے ان کو چھوڑ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یعنی تو اس کے پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس حجرے میں یعنی کمرے میں جاتے تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے۔ ایک دن انہوں نے پوچھا کہ اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جیسا آپ نے منت مانی تھی کہ میں اولاد کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، تو اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ معروضہ بھی رکھ دیا کہ مولا مجھ کو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی آپ نے عطا فرمائی ہے، تو الغرض میں اس کو بھی آپ کے گھر کے خدمت کے لیے حوالے کرتی ہوں،
اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور رشتہ کیا ہوتا ہے بی بی مریم سے؟ یہ حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے خالو ہونا ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے متولی ہوتے ہیں اور خدمت گزاروں میں سے ہیں آپ، اور بیت المقدس کے کئی سارے مجاور تھے، انتظام فرمانے والے تھے، دیکھ ریکھ کرنے والے تھے۔ تو اس طرح سے جب بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے یہ منت مانی تھی اور یہ معاملہ مجھ کو پورا کرنا ہے، تو اس طرح سے بیت المقدس کے اندر وہاں پر ایک کمرہ بنا دیا گیا جہاں پر حضرت بی بی مریم کو اللہ کی عبادت کے لیے وہاں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور جب آپ پیدا ہوئی تھی بی بی مریم، تو جیسا عام بچوں کی حالت ہوتی ہے، بڑے ہونے میں، پرورش پانے میں ٹائم لگتا ہے، 2 سال کے بعد جس طرح سے کھانا پینا زیادہ سے زیادہ شروع ہوتا ہے، اور جو جیسا اسٹیپ بائی اسٹیپ بچے بڑے ہوتے ہیں، تو عام بچوں کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی پرورش ان کی جسمانی اعتبار سے نشو و نما جلد فرمائی کہ اور بچوں سے کہیں زیادہ آپ جلدی بڑی ہو گئی، اور اس طرح سے جب آپ نے ہوش سنبھال لیے تو اب اللہ رب العزت کی گھر کی خدمت کے لیے بی بی مریم کو ایک کمرہ بنا کر وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، اور زکریا علیہ السلام آپ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً آپ کے پاس جاتے تھے، کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہاں پر انتظامات فرمایا کرتے۔ لیکن جب آپ بی بی مریم کے پاس جایا کرتے اس کمرے کے اندر، تو کیا دیکھتے کہ بے موسم پھل وہاں پر موجود ہیں، کسی چیز کے پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں، اس سے پہلے وہاں پر وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو بی بی مریم سے پوچھتے حضرت زکریا علیہ السلام کہ یہ پھل پھلاری کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آپ فرماتی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ غیب سے ان چیزوں کا انتظام فرما رہا ہے۔ تو اس طرح سے بی بی مریم وہاں پر بیت المقدس کے اندر ایک خاص کمرے میں اللہ کی عبادت میں لگی رہتی، اور اس طرح سے یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، تو غیب سے ان کی بھرپور مدد فرماتا ہے، ان کی عزت کو لوگوں میں ظاہر فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر پیدا فرمائے، جن کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، وہ سب کے سب مرد ہی ہیں، عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی یا رسول ہرگز نہیں بنایا۔ لیکن بی بی مریم علیہ السلام اللہ کی بندی ہیں، تو یہ اللہ کے ولیوں کے اندر شامل ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو چیز خلاف عادت ظاہر ہوتی ہے اللہ کے بندوں سے، اگر وہ نبی سے ہوگی تو معجزہ کہلاتی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں سے ہوگی تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو بی بی مریم کے پاس جو بے موسم پھل آیا کرتے تھے، تو گویا یہ آپ کی کرامتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ یہ بڑی اللہ کی نیک بندی ہے، اور آپ کے ذریعے سے کئی سارے واقعات جو پیش آئیں گے، اب اس کو انشاءاللہ آئندہ کی آیتوں میں ذکر کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔